السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بول نیوز، میں ہوں مونس رضا اور میں ہوں آپ کے ساتھ پلوش شاہ محمود۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی۔ بلیٹن کے باقاعدہ آغاز میں سب سے پہلے خبر ہے، امید ہے کہ ایران جنگ بہت جلد ختم ہو جائے گی اور ہم کامیاب ہوں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی فاکس نیوز سے گفتگو۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی ایک بار پھر سے تعریف کر رہا ہوں۔ کہا کہ پاکستان کے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل بہترین ہے، دونوں ہمارے لیے قابل احترام ہے۔ ٹرمپ نے کہا کہ ایران بات کرنا چاہتا ہے تو وہ ہمیں فون کر سکتا ہے، ہم مزید مشاورت اب فون کے ذریعے کریں گے۔ امید ہے ایران سمجھداری کا مظاہرہ کرے گا، ایران کی جنگ بہت جلد ختم ہوگی۔ امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ کے مستقل خاتمے کے لیے ایران کی سفارتی کوششیں تیز ہو گئیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا 2 روز میں پاکستان کا دوسرا دورہ۔ ایرانی سرکاری نیوز ایجنسی ارنا کے مطابق پاکستان عباس عراقچی کی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ملاقات ہوئی۔ جنگ کے خاتمے کے لیے جاری کوششوں پر تبادلہ خیال بھی ہوا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق عباس عراقچی کی دورہ اسلام آباد مشاورت کا تسلسل ہے۔ ملاقاتوں کے دوران جنگ بندی کے خاتمے کے لیے تجاویز پہنچائی جائیں گی اور ایران نے آئندہ کسی قسم کی فوجی جارحیت نہ ہونے کی ضمانت مانگ رکھی ہے۔ ایرانی شرائط میں پابندیوں میں نرمی سمیت دیگر اہم مطالبات بھی شامل ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ پاکستان میں مختصر قیام کے بعد ماسکو روانہ ہوں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کے طوفانی دورے جاری، پہلے پاکستان پھر عمان اور پھر پاکستان کا دورہ۔ عباس عراقچی نے عمان میں بھی 18 گھنٹے گزارے۔ الجزیرہ کے مطابق ایرانی وزیر خارجہ کی عمان کے سلطان سے اہم ملاقات ہوئی۔ خطے کی مجموعی صورتحال، مذاکراتی عمل اور ثالثی کی کوششوں کو آگے بڑھانے کے امکانات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ عباس عراقچی کا سعودی عرب، ترکی، قطر اور فرانسیسی وزیر خارجہ سے بھی ٹیلی فونک رابطہ، موجودہ صورتحال سے آگاہ کیا۔ مشرقی وسطی میں حالات سازگار بنانے کے لیے سفارتی کوششیں تیز۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کے طوفانی دورے جاری، پاکستان کے بعد عمان اور عمان کے بعد پھر پاکستان آ گئے۔ عباس عراقچی نے عمان میں انتہائی مصروف دن گزارے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے مسقط میں عمان کے سلطان سے ملاقات کی۔ خطے کی مجموعی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں ثالثی کی کوششوں پر بھی تفصیلی مشاورت کی گئی۔ بات چیت میں خطے میں امن کی بحالی اور کشیدگی کم کرنے کے اقدامات پر غور کیا گیا۔ فریقین نے مذاکراتی عمل اور ثالثی کوششوں کو آگے بڑھانے کے امکانات پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ عباس عراقچی گزشتہ 12 سے 18 گھنٹوں کے دوران عمان میں موجود تھے۔ الجزیرہ کے مطابق دورہ پاکستان آنے سے قبل عباس عراقچی نے ترکی، قطر اور سعودی عرب کے وزرائے خارجہ سے بھی رابطے کیے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے دورہ اسلام آباد میں ایران کی تحریری شرائط پاکستان کو پیش کر دی۔ ایرانی خبر ایجنسی کا دعویٰ خبر ایجنسی کے مطابق پیش کردہ تحریری شرائط میں ایران نے جوہری پروگرام اور آبنائے حرمت سے متعلق اپنی سرخ لکیریں واضح طور پر بیان کی ہیں۔ ایرانی خبر ایجنسی کے مطابق ایرانی وزیر خارجہ نے آبنائے حرمت کے نئے ضابطے، ناکہ بندی کے خاتمے، معاوضے اور عدم جارحیت پر بات کی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے صحافیوں کے ساتھ سالانہ ڈنر کے دوران فائرنگ، سیکرٹ سروس کے اہلکاروں نے صدر ٹرمپ کو حصار میں لے لیا اور تقریب سے باہر لے گئے۔ باہر لے جاتے ہوئے ٹرمپ لڑکھڑا گئے۔ فائرنگ کے بعد بھگدڑ مچ گئی، کچھ لوگ ٹیبل کے نیچے چھپ گئے۔ امریکی میڈیا کے مطابق ملزم نے مرکزی دروازے کی طرف آنے کی کوشش کی، بال روم کے باہر کھڑے اہلکاروں پر فائرنگ کی جس سے وہ زخمی ہو گیا۔ نیشنل کیپٹل رسپانس اسکواڈ نے حملہ آور کو حراست میں لے لیا۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق شوٹر نے سیکیورٹی چیک پوائنٹ کے قریب فائرنگ کی۔ صدر ٹرمپ نے واقعے کی CCTV اور مشتبہ شخص کی تصاویر اپنے ٹروتھ سوشل اکاؤنٹ پر جاری کر دیں۔ پے در پے سیکیورٹی بے سود، محفوظ ترین صدر غیر محفوظ۔ امریکی صدر ٹرمپ پھر بال بچ گئے، مسلح ملزم ہدف تک نہ پہنچ سکا، سیکیورٹی چیک پوائنٹ پر گولیاں چلا دیں۔ امریکی صدر کی جانب سے صحافیوں کے اعزاز میں تقریب جاری تھی۔ ٹرمپ، میلانیا ٹرمپ، JD وینس سمیت دیگر اعلیٰ حکام شریک تھے۔ سیکیورٹی انتہائی سخت تھی، لیکن مسلح ملزم ہوٹل کے اندر گھس آیا۔ حملہ آور نے سیکیورٹی چیک پوائنٹ پر کھڑے اہلکاروں پر فائرنگ کی اور دوڑتا ہوا گزر گیا۔ ٹرمپ اور میلانیا ٹرمپ کو ایک پرچی دکھائی جا رہی تھی۔ اچانک 6 گولیاں چلیں جس پر بال روم میں افراتفری مچ گئی۔
मुसल्लह एहलकारों ने फौरी अंदर दाखिल होकर पोजीशन संभाल ली। सीक्रेट सर्विसेज के एहलकारों ने ट्रंप को हसार में लिया। ट्रंप थोड़े लड़खड़ाए और फिर एहलकार उन्हें हॉल से बाहर ले गए। खातून अव्वल मेलानिया ट्रंप और नायब अमरीकी सदर जेडी वेंस और दीगर आला ओहदेदारान को भी महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया। सिक्योरिटी एहलकारों ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम ने गिरफ्तारी के दौरान सख्त मज़ाहमत की। एक एहलकार को गोली लगी मगर बुलेट प्रूफ जैकेट की वजह से वो महफूज रहा। हमला आवर का हदफ मैं ही था। वाक़े का ईरान जंग से कोई ताल्लुक नहीं। अमरीकी सदर ट्रंप की हमले के बाद मीडिया से गुफ्तगू। उन्होंने कहा कि हमला आवर ने 50 गज दूर से हमले की कोशिश की। सीक्रेट सर्विस के एहलकारों ने बरवक्त इकदाम उठाया। जल्द मालूम कर लेंगे कि ये क्या वाहिद शूटर था। जो लोग बहुत बड़े इकदाम करते हैं वो बड़ा असर छोड़ते हैं। उनके साथ ऐसा होता है। इस मुल्क का मजाक उड़ाया जाता है। हमने अमरीका की हालत बेहतर की। बहुत से लोगों को ये पसंद नहीं। They go into his apartment. I guess he lives in California, and he's a sick person, a very sick person, and we don't want things like this to happen. I think it's very important that I say, though, and I told the representatives of the evening, they did such a beautiful job. It was such a beautiful evening. And again, they're talking about free speech in our Constitution. That's what it's all about, not just White House correspondence. It was really based on free speech in our Constitution. But I said very importantly that we'll do it again within the next 30 days, and we'll make it bigger and better and even nicer. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर कातलाना हमला करने वाले शख्स की शनाख्त 31 साला थॉमस एलन के नाम से हो गई है। हमला आवर का ताल्लुक रियासत कैलिफोर्निया से है। डीसी पुलिस चीफ का कहना है कि कार्रवाई के दौरान हमलावर को कोई गोली नहीं लगी। मुमकिना तौर पर हमलावर हिल्टन होटल में ठहरा हुआ था। उधर FBI एजेंट्स ने लॉस एंजलिस में हमलावर के घर को सील कर दिया। ट्रंप पर हमला करने वाला शख्स गिरफ्तार। शनाख्त टॉमस एलिन के नाम से हुई। हमलावर कैलिफोर्निया का रिहायशी था। अमरीकी हुक्काम के मुताबिक हमलावर कैलिफोर्निया में एक टीचर है। FBI एजेंट्स ने हमलावर के घर को सील कर दिया। मुलजिम कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से फारिगुल तहसील है। पार्ट टाइम टीचर और गेम डेवलपर के तौर पर काम करता था। 41 साला एलिन को बेहतरीन टीचर का अवार्ड दिया गया था। मुलजिम ने कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया था। पुलिस के मुताबिक हमले के वक्त एलिन के पास एक से ज्यादा हथियार थे। उसने सिक्योरिटी पर हमला करने की कोशिश की। वाकये में एक सीक्रेट सर्विस एहलकार को गोली लगी। डीसी पुलिस चीफ का कहना है कि हमलावर सारी कार्रवाई में अकेला था। एलिन के मकासद के बारे में फिलहाल कुछ नहीं मालूम। अमरीकी अटॉर्नी जनरल का कहना है कि मुलजिम को पीर के रोज अदालत में पेश किया जाएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।